مسئلہ رہتا ہے کہ وقت پہ دعا نہیں ہوتی. اگر آپ 12 بجے کرنا چاہیں تو دعا کے لیے حاضری لے آئیں. میری گفتگو 2 منٹ میں بھی ہو جائے گی. جتنا جلدی ہو سکے آپ حاضری کروائیں تاکہ جمعہ بھی ہے. جن لوگوں نے جانا ہے جمعہ فرض ہے تو وہ جمعہ کی نماز بآسانی بزرگ نوجوان پہنچ سکے. 2 معتبر حفاظ کرام اسٹیج پہ تشریف لائیں. ذرا کھڑے ہیں, اسٹیج پہ تشریف لائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا التی کنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. دہارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اغنیا بنتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء جاتے ہیں سر سے وہ ہے راستہ تیرا. فرش واڈے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا. اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام, نعت خوانان مصطفیٰ, سیاسی و سماجی شخصیات, اور میرے سامنے تشریف فرما معززین علاقہ. التحیت و کریم لکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رسول یا رسول یا رسول زندہ باد. آج ہم بسلسلہ عرس ولی کامل قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین پیر طریقت رہبر شریعت سید امیر علی بادشاہ رحمت اللہ علیہ الواسعہ ونور اللہ مرقدہ کے عرس سراپائے قدس میں ہم حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو باعث یمن و سعادت بنا کر ہمارے لیے کفارہ سیئات بنائے, اور اس محفل نور کو علم و ادب سے معمور فرماتے ہوئے ہمارے لیے بخشش کا حوالہ ذریعہ بنائے. گرامی قدر, اختصاراً جو آیا مقدسہ سرنامہ کلام میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا, بے شک جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ. معلوم ہوا کہ ایمان کی حشت اول عقیدہ توحید ہے, اور ہر ولی ولایت پر تب پہنچا ہے جب اس نے اپنا تعلق رب سے قائم کیا ہے. اس کی زندگی رزم ہو یا بزم, کیفیات جلال ہو یا جمال, خلوت ہو یا جلوت, گھر ہو یا بار, جب رب اللہ کی چھاپ اس کے قلب و قالب پر لگتی ہے تو اللہ انہیں زمرہ صالحین میں شامل فرما دیتا ہے. عمل صالح ان کی پہچان, قرآن ان کی منزل. جب فقر و غیوری کی ڈھال زرہ پہن کر
جب یہ زندگی کو سلیقہ بخشتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، سبحان وہ اللہ، کشکول فیض لے کر لوٹتا ہے۔ آج ہم حضرت بابا سید امیر علی بادشاہ رحمت اللہ کے سایہ عاطفت میں بیٹھ کر اولیاء کے ذکر سے اس محفل کو معمور کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا آنا اور جانا بھی مبارک بنائے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کیا، ڈٹ گئے، حالات کیسے سے کیسے ہونے لگے، عسر و یسر کی کیفیت آنے لگی، انفعالات و جذبات بھی پیش نظر رہے، لیکن انہوں نے اسلام پر ایمان پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ جب رب اللہ پر استقامت اختیار کی، رب یہ اعلان فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر تمہارے اوپر ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو زندگی میں بھی نازل ہو سکتے ہیں، مرتے وقت بھی نازل ہو سکتے ہیں، قبر کی آغوش میں بھی نازل ہو سکتے ہیں، اور کل میدان محشر نازل ہو کر یہ مستعجب فضا سنا دیں گے، یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے کہ تجھے سلامتی ہو اس بات پر ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ تو نے زندگی اعمال صالحہ سے لبریز کر کے آج تمہیں اپنے اعمال کے سبب جنت کا مستحق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، بابا سید امیر علی بادشاہ ان اولیاء کاملین میں شامل ہیں جو LOC پر ہونے کے ناطے ان کا جو فیض ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم جملہ عرس کمیٹی جو ہر سال کاوش کرتی ہے، اللہ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے مزید جوش اور جذبے کے ساتھ عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر استقامت اختیار کریں، اس لیے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص سے، بندہ مومن سے خارق عادت کوئی ایسا فعل سر انجام ہو جائے جو عقل ماننے کے خلاف ہو، عقل کے برخلاف ہو، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی میں بعض مواقع پر ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جب عمل پیرا ہوگا تو وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، سبحان اور وہ انعام یافتہ لوگ 4 درجات میں تقسیم کیے گئے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے پہلے انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ انبیاء کرام کی نفوس قدسیہ ہیں، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں جو مرتبہ صدیقیت پر فائز ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ولایت جو ہر انسان کو حاصل ہے اسے ولایت ایمان کہتے ہیں۔ قرب کا یہ پہلا سورس ہے کہ جب آدمی دل کے پاتال سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کے خیال سے وہ اللہ کی الوہیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسے ولایت ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ وہ پہلا سورس ہے جس سے دیگر ولایت کے مدارج منتج ہیں۔ اگر یہ سورس غیر مستحکم ہو تو پھر اس کی جو ولایت ہے وہ ڈگمگاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیے یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے محبوب اعلان فرما دیں کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اس پر استقامت اختیار کی،
تو وہ کامیاب ہے۔ اور اقبال نے اس لیے کہا تھا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ۔ اس کی تشریح پر کافی وقت لگے گا، حاضری موجود ہے کیونکہ آپ لوگ تھوڑے جذبات